बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े और सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। जी हाँ, इस्लामाबाद में आज धुंध है और धुंध भी खासी है। सुबह विजिबिलिटी खासी कम थी, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ जो है बेहतर होती जा रही है। एक और जो बड़े मज़े की बात है वो ये कि बहुत सारे परिंदे जो कि साइबेरिया से इस तरफ आए हुए हैं ना, वो बहुत सारी जगहों पे नज़र आते हैं। यहाँ पर इवन हमारी लेक्स हैं, जैसे रावल डैम है पास में तरबेला की तरफ, या और ये कलर का हार वाली साइड पे जहाँ पर वो हिजरत करके आते हैं। वो परिंदे जो है फिर इर्द गिर्द हमें इस मौसम में यहाँ बहुत देखने और सुनने को मिलते हैं। हम उनको सुन भी सकते हैं, हम उन्हें देख भी सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ी थी तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा परिंदा मैंने देखा जो कि यहाँ का लोकल नहीं था, और उसको देख के अंदाज़ा हो रहा था कि परिंदा ये ज़रूर माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उनमें से होगा। कुदरत का कितना एक खूबसूरत सा तोहफ़ा है कि हर तरह का मौसम और हर तरह का जायका और हर तरह की चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बहुत फरावानी के साथ और बहुत बहुतात के साथ अता की है, और उसके लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मौसम का तो तकाजा आज कुछ और है कि कॉफ़ी का मग हाथ में हो, और मुझे तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इसमें दिल चाहता है कि आप लंबी वॉक करें, आप निकल जाएं कहीं घूमें फिरें और ख़ामोशी के साथ आप इंजॉय करें अपने आप को भी, और अपने आप के साथ बहुत सारी बातें भी, उसके साथ साथ अल्लाह ताला की बनाई हुई डिफरेंट चीज़ें जो हर एक मौसम में हर एक एक मुख्तलिफ सा अंदाज़ अपना लेती हैं, और वो अंदाज़ जो है वो दिल को बहुत भाता है। अच्छा, आज जो बात है ना वो एक कॉन्सेप्ट के हवाले से है, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तवक्कल, अल्लाह ताला पे एक भरोसा, एक एतमाद, एक ऐसी ताकत है कि जिस ताकत को चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। यानी हम सबको अगर ये एक भरोसा ना हो कि एक हमारा रब है, एक खालिक है, मालिक है, जिसके हाथ में वो सब कुछ है जो कि हम चाहते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते हैं, जो हमें चाहिए है, और हर वो चीज़ जिसके बारे में कि हमारी ख्वाहिश है वो हमें मिले, वो हमें वहाँ से मिल सकती है। और ये कि वो हमारी हिफाजत करने वाला है और वही हमारी हिफाजत करने पे कादिर है। ये एक ऐसा भरोसा और ऐसी ताकत है कि जिस इंसान के पास ये हो वो बेखौफ होता है, न डर होता है। इसलिए कि ये जैसे कि कुरान पाक में ख़ुद बयान है कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह पे भरोसा करने वाले होते हैं, उनको ना खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। सो ये दो कैफियत तो फ़ौरन पैदा हो जाती हैं जैसे ही हम अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं, और उस भरोसे को एक नाम दिया गया है जिसे तवक्कल कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये तवक्कल जो है ये थोड़ी सी एक अजीब सी सूरत हाल इख्तियार कर लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका तो आपको याद होगी ही कि एक शख्स को उन्होंने देखा कि ऊँट को खुला छोड़ कर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऊँट बांधो। तो उसने कहा कि जनाब मैं तवक्कल पे, अल्लाह ताला पे तवक्कल करके उसे खुला छोड़ा है। तो उसे कहा गया कि पहले ऊँट को बांधो और फिर उसके बाद तवक्कल करो, कि असल तवक्कल का तरीका जो है वो ये है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना वो कुछ इंसानी रिश्तों के बारे में है, कुछ इंसानी जज्बों, इंसानी ज़िंदगियों के बारे में। शादी एक इंतहाई मुक़द्दस फ़रीज़ा भी है और एक बड़ा खूबसूरत सा ज़िंदगी का स्टेप भी है, जिसमें दो इंसान, दो ख़ानदान एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं, और उसके बाद एक नया सिलसिला, एक तीसरा ख़ानदान जो है वो जन्म लेता है, जो कि फिर आगे आने वाले बहुत सारे ख़ानदानों की इकाई होता है, यूनिट होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहाँ निकाह को बहुत पसंदीदा करार दिया है, वहाँ तलाक़ को बहुत ज़्यादा मकरूह भी करार दिया है, इसलिए कि इसके नतीजे में ख़ानदान टूटते हैं और इसके नतीजे में बहुत सारी तकलीफ़ दे मराहिल जो हैं वो तय करने पड़ते हैं लोगों को, जो कि एक मुश्किल काम है, और माशरे में भी टूट फूट जो होती है। लेकिन उससे बचने के लिए जो तरीका है वो यही है कि निकाह को इतना मुस्तहकम किया जाए और उस एक एग्रीमेंट को जो कि दो फरीकैन के दरमियान है इतना साफ शफाफ रखा जाए कि उसके नतीजे में नौबत ना आए कि किसी नाचाकी और किसी नाइत्तफाकी की सूरत में वो हालात हों जो कि हमारे यहाँ पर हो रहे होते हैं कि शरई कोर्ट्स में अगर आप जाएँ तो एक पलंदा है, वो लोग जो कल तक ज़िंदगी के साथी थे आज वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से केसेस में लगे हुए हैं। जहेज़ दिया जाता है लेकिन जहेज़ के बारे में लिखा कुछ नहीं जाता, अगर हक महर की कोई रकम लिखी गई है तो वो दी नहीं जाती, और इस तरह के तमाम मामलात जो हैं उसका हम मुसलमान जो हैं वो शिकार होते हैं। वजह ये कि तवक्कल करते हैं हम अल्लाह ताला के ऊपर, और हमें समझते हैं कि अल्लाह मालिक है किस्मत का और तकदीर का, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। अब अल्लाह पे भरोसा करके बेटी को या बहन को रुखसत किया जाए, बहुत अच्छी बात है भरोसा करना, लेकिन कुछ चीज़ें आंखों देखते हुए भी अगर हम उस पर आंखें बंद करें तो उसे भरोसा करना नहीं कहेंगे, उसे हम बेवकूफ़ी कहेंगे, और उसको फिर हम तकदीर की कोई कोसने के बजाय और तकदीर को ताना देने के बजाय हमें अपनी जहन के ऊपर, अपनी नज़र के ऊपर और अपने ऊपर थोड़ी सी नज़र करनी चाहिए कि देखते हुए, जानते बूझते हुए चीज़ों को अगर हमने कोई गलती की है और फिर हम समझ रहे हैं कि हमने जो तवक्कल किया था या हमने जो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा था ये मामला तो वो बेहतर नहीं हुआ, तो ये अल्लाह की रज़ा इसमें है। तो अल्लाह की रज़ा इसमें होती है कि बाज़ औक़ात हमें वो चीज़ें दिखा देता है, मामलात हमें नज़र आ जाते हैं और हमें समझ आ जाती है कि ये चीज़ें और मामलात जो है किस तरह से हैं,
اور دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس ناسمجھی کو ہم کسی دوسرے کے اوپر جو ہے بلیم نہیں کر سکتے, اس کی ذمہ داری خود ہی اٹھانی پڑتی ہے اور اٹھانی چاہیے بھی. آج کا جو شو ہے وہ اسی چیز سے جڑا ہوا ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہی ہوں, اور اس میں ہوتا پتہ ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں جھجک ہوتی ہے کہ اب کیسے بات کریں, لڑکے والے ہیں یا لڑکے والے کہتے ہیں. لڑکے والے تو خیر بے دھڑک ہو کے لڑکی والوں سے ساری باتیں کر لیتے ہیں عموماً کہ جناب آپ دیں گے کیا, اور جناب لے کر کیا آئے گی, اور جناب دیکھیں یہ چیز تو ایسے ہونی چاہیے. ہم تو لڑکے والے ہیں, اور لڑکی والے جو ہیں وہ شرماتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے, کہیں کوئی بات ناگوار نہ گزر جائے. تو بہت سارے ایسے معاملات جو کہ نکاح سے پہلے طے ہونے چاہیے, اور وہ ڈاکیومنٹ جو کہ نکاح نامہ ہے کہ جو اصل میں ایک تحریری معاہدہ ہے اس ایک دو فریقین کے درمیان جو باتیں طے پائی ہیں ان کا, اس میں ان تمام شرائط کے اوپر ایک لمبی سی لائن پھیر دی جاتی ہے. اور اگر کچھ لکھا بھی جاتا ہے تو کسی بھی نا چاکی یا نا اتفاقی کی صورت میں کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا کہ ان تمام چیزوں کو اب سیٹل کیسے کرنا ہے. اگین اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں, معاشرہ ان حقوق کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ہم سے بہت اچھے ہیں مغرب جہاں پر کہ عورت کو معاشرے نے اور ریاست نے وہ حقوق دیے ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی بڑی سٹیبل انداز میں گزار سکتی ہے. اور اگر وہ کسی رشتے میں ہے, خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں, تو وہاں پر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ایموشنلی تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو فنینشیل معاملات ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پر اس کی معاملات جو ہے وہ قانون کی روح سے پروٹیکٹڈ ہیں اور اس کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. ہم آج جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک اور اینگل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ نسل, بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں شادی کے نتیجے میں, اور وہ بچے جو ہیں وہ آگے چل کر معاشرے کا, ملک کا ایک بڑا قیمتی ایسٹ بھی ہوتے ہیں, اور خاندان کے لیے بھی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں, ہماری دل و جان ہوتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے کہ اگر وہ بچے بیمار پیدا ہوں, اور بیماریاں بھی وہ جن کو کہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم شادیاں طے کر رہے ہوں تو ہمیں اس بارے میں بھی بات کرنی ہوتی ہے کہ جناب یہ کیا آپ کے معاملے, آپ کے خاندان میں ڈیزیزز کون سی رن ہو رہی ہیں. تھیلیسیمیا ٹریٹ ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ اگر یہ منتقل ہو جائے تو لڑکے خاص طور پر ان کے جو بیماری ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے. ساری زندگی ایک انتہائی پریشانی اور لاچارگی کی کیفیت جو ہے اس میں گزارنی پڑتی ہے. سو آج کا جو سیشن ہے اس میں تمام باتیں ہوں گی. موسم کو دیکھتے ہوئے کوشش کروں گی کہ کچھ خوبصورت سے گانے جو ہیں وہ نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. مجھے لگے کہ آج کے موسم میں سننا ہم سب کو اچھا لگے گا. اپنے میں سے ابھی بریک میں میں جا کے اپنے آرکائیوز میں دیکھوں گی کہ کون سا سانگ جو ہے وہ آپ کے لیے پلے کیا جا سکتا ہے, اور پھر آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے آج کے پینلسٹ سے. رہیے گا ساتھ, ملاقات بریک کے بعد. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. صبح صبح بچوں کو اسکول جانے کی جلدی, اور جلدی جلدی میں آدھا ادھورا ناشتہ, میاں کے ناشتے میں انٹرنیٹ زیادہ, اور وائف کی ان کو گروسری کی لسٹ پکڑانے کی جلدی. ان سب کے جانے کے بعد وائف کا ایک سکھ کا سانس, اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک کپ چائے کے ساتھ سوچنا کہ آج لنچ یا ڈنر میں کیا بنایا جائے. سب کچھ ڈائننگ ٹیبل کے گرد گھومتا ہے. ڈائننگ ٹیبل تو آج چلے گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں اپنے جو مہمان ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گی. سب سے پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر صداقت. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ جی. بہت زبردست سائیکیٹرسٹ ہیں, بہت ساری ایڈکشنز کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت نام اور مقام رکھتے ہیں. اس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں ہماری مسز نصرت اظہر صاحبہ. السلام علیکم. بہت ساری شادیاں کروائی ہیں آپ نے, سو میچ میکر. بہت شکریہ تشریف لانے کا. حمیرہ مسعود الدین صاحبہ. السلام علیکم. ہماری لیگل اینڈ لا ایکسپرٹ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیریں گل صاحبہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ بس الحمدللہ. بچوں کی خاص اسپیشلسٹ ہیں آپ, لیکن یہ پیڈیاٹریشین سے کچھ اوپر کی چیز ہوتی ہے. یہ کیا اسپیشلٹی ہے؟ یہ نیو بورن کی نیونیٹالوجسٹ. نیونیٹالوجسٹ. نیو بورن اور جو اینٹی نیٹل, جو پریگنینسی کے دوران بیبیز ہوتے ہیں ان کے سکینز کے اوپر, ٹھیک ہے, اور جو بچے امیڈیٹلی پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بیماریاں. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد ساجد صاحب, سجاد صاحب, جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہیں, اور آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں بہت ساری گائیڈنس جو ہے آج آپ سے چاہیے ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بہت ساری باتیں جہاں پہ ابہام ہے اور جہاں پہ جن کو غلط وہ کیا گیا اس کے بارے میں ہمیں ضرور گائیڈ کیجیے گا. میں بات چیت کا سلسلہ دراصل شروع ہی آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک طرف ہم یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہے,
اور پھر اسی نام پر جب نکاح جیسا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں عورت کے حقوق کا کہیں پہ بھی کچھ خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس نکاح کے نتیجے میں عورت کو وہ بنیادی حقوق جو کہ اسلام دیتا ہے کہیں بھی میسر نہیں ہوتے، اور بعض میں جب ناچاکی یا نااتفاقی ہوتی ہے تو اس وقت تو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی وہ جس کانٹریکٹ کے تحت اپنی زندگی گزارتی رہی ہے کیا یہ اسلام ہے اور اسلام کے تحت اور اسلام کے مطابق ہے۔ بہت شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک معاشرتی زندگی کا ایک خوبصورت امتزاج پیدا فرمایا ہے، اور اس کا آغاز ہی ایک مرد اور ایک عورت کے حوالے سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے اس لیے بنائے ہیں کہ مودت و رحمہ، کہ یہ جو زوج کا رشتہ ہے یہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے۔ پہلی چیز اس میں محبت ہے اور دوسری رحمت کا ذکر ہے، اور پھر اس کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا لِتَسْكُنَ عَلَيْهَا زَوْجَهَا، کہ طمانینت اور سکونیت یعنی سکون ہونا، اطمینان قلب ہونا اور سکون اور راحت ہونا، یہ اس عقد کا، اس نکاح کا اور اس رشتے کا جو آغاز ہوتا ہے یہ محبت سے اور اطمینان سے اور کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نکاح کر لیا اور چند دن زندگی گزار لی، بلکہ خاندان جب بن رہا ہے تو اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ خاندان صرف عارضی بنیادوں پر نہیں ہو بلکہ اس کا استحکام، اس لیے اس کی تمام جو حدود اور شرائط اور فرائض ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ایک نکاح ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ چھپے میں نہ ہو بلکہ پوری مجلس کے اندر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان جو ہے کہ جب تم اعلنوا النکاح بالدف، یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ میوزک بجانے کا اعلان کرنے کا آپ نے حکم فرمایا دیا کہ اس کو دف یعنی خوب سیلیبریٹ کرو اسے، یعنی پوری جیسے شادی کا مزاج ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ایک لوگوں کے سامنے یہ بات آئے تاکہ یہ پھر ٹوٹنے نہ پائے، کہ جو چھپے شادی ہوتی ہے، جو خفیہ شادی ہوتی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر یہ بھی کہا کہ جہاں خاندان کے لوگ موجود ہوں وہاں وکیل بھی ہوں، یعنی ذمہ دار ہوں، یہ اس بات کی شیورٹی دیں کہ یہ عقد ہو رہا ہے ذمہ داری کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پر حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں۔ جس طرح مرد پر حقوق و فرائض ہیں اس طرح عورت پر حقوق و فرائض ہیں کہ وہ ایک خاندان کی ذمہ دار، اس کے بال بچوں کی، اس کی عفت و عصمت کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح خامد کی ذمہ داری رکھیے کہ نان و نفقہ اس پر ذمہ داری ہے کہ تمام تر ضروریات اس خاندان کے لیے نان و نفقے کے حوالے سے کھانے پینے، اس کی مینٹیننس، اس کے لباس، اس کی رہائش، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری لے رہا ہے تو اس لیے وقت کر رہا ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں اس پر رکھی گئی ہیں، اور اگر کوئی یہ ادا نہیں کرتا تو اس لیے کہا گیا کہ پھر وہ اس خاتون کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر لے یا اسے الگ ہو جائے۔ اتنا بڑا اختیارات ہے، بڑے حقوق اور فرائض ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ حق مہر کا تعین ہے، جہیز ایک ایسی رسم جو کہ ہماری نہ اس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ہماری زندگیوں سے، لیکن اس کے باوجود یہ بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، بتائیں گے ہمیں کہ کتنا یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ حق مہر کے تعین میں شریعت جو ہے، ہم سارے شرعی معاملات جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کیوں ہم اتنے شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی حق مہر شرعی ہوگا، اور یہ شرعی حق مہر دراصل کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے 32 روپے یا کچھ روپے شرعی تعین کر لیا گیا ہے، لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جس زمانے میں کسی جورسٹ نے، کسی قانون نے، کسی قاضی نے یہ مقرر کیا ہوگا تو اس زمانے میں اس 32 پیسے نہیں، یہ کسی قانون کسی قاضی نے مقرر کیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا ہے کیا اللہ پاک کا مقرر کیا ہوا ہے؟ تو پھر یہ شرعی کیسے ہو گیا؟ پھر اس کے ساتھ لفظ شرعی کیسے جڑ گیا؟ کوئی شرعی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ سیدھی سی بات جو قرآن مجید میں آئی ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو جن سے تمہارے نکاح ہوں انہیں جو ہے وہ ان کا حق مہر پورا ادا کرو، اور پھر دوسری آیت مبارکہ ہے کہ احدہن قنطارا، اگر وہ سونے میں پہاڑ بھی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو مقرر نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، پہلی بات تو یہ اس میں حق مہر ہر ایک کے اندر تھا، یہ نہیں کسی میں نہ ہو، جتنے بھی نکاح فرمایا آپ نے اس میں حق مہر جو آپ نے ادا فرمایا۔ بعض میں 500 درہم کی ہے، اور جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ ہیں انہوں نے تقریباً 4000 کے قریب جو ان کو جو ہے وہ حق مہر آپ کی طرف سے ادا فرمایا، اور آپ کا بھی یہ فرمان ہے کہ نکاح جو ہے کے دوران حق مہر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جس کی جتنی استطاعت ہے، مثلا ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟
आप फरमाया जो घर में कुछ चीज़ है, एक साहबी आते हैं, फरमाया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक लोहे की जो है अगर अंगूठी भी है तो वो भी दे दो ताकि हक में रहे। एक आदमी अरबपति है, मालदार है, अब वो जो है शरई तकाजा कर रहा है कि 32 रुपए ही देने हैं, तो ये एक मजाक, ये एक मजाक की बात है। और जब जिस ज़माने में हम ये कह रहे हैं कि 10 दिरहम थे, तो उस ज़माने में 1 दिरहम में 1 तोला सोना भी तो आ जाता था। तो ये भी देखना पड़ता है कि उस दौर में उसकी वैल्यू कितनी थी और उसको पेश नज़र रखना चाहिए। 500 दिरहम हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक महर तय हुआ था। 900 दिरहम के करीब तकरीबन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक महर था, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन ये अमाउंट्स थी। तो ये खासी बड़ी अमाउंट्स हैं उस ज़माने में। ज़माने के मुताबिक इसमें असल चीज़ ये है कि दोनों तरफ से इंतहा नहीं होनी चाहिए, अफरात और तफरीत का मामला नहीं होना चाहिए। ये आगाज़ ही में जो बात एक अक़्द हो रहा है, वहाँ ही बदएतमादी पैदा हो जाए तो आगे मामलात कैसे अच्छा, चलेंगे? मुझे बताइएगा कि इसमें बदएतमादी क्यों पैदा होती है? क्या बदएतमादी, अगर ये लड़की वाले ये बात करें कि जी हक महर का तयन कर लिया जाए और आप बता दें कि हक महर जो है कितना देना चाहते हैं आप, तो क्या ये कोई उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है, कोई खिलाफ शरीयत बात कर दी है, कोई काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म कर दिया है कि जिस पे लड़की को कह दिया जाए कि ये लोग तो तकाजे बहुत कर रहे हैं, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसे रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं है? हकीकत ये है कि अब देखिए ना, जहाँ रिश्ता हो रहा है तो उसका आगाज़ एतमाद से होना चाहिए, एक दूसरे की हुकूक और फ़राइज़ के लिहाज में। जहाँ तक शरई ताल्लुक़ है, अब हक महर तो देना है। अब एक आदमी मतलब बच्ची की तरफ से ये मुतालबा हो जाए कि ये अब 2 लाख दे, 5 लाख दे, उसके पास हो ही ना, तो सारी ज़िंदगी वो एक मुश्किलात में मुब्तला हो जाएगा। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो उसके पास सलाहियत नहीं हो, ज़्यादा तय कर देता है तो उसे देना है, वो उस पर फ़र्ज़ हो। अच्छा, हमें आपसे गाइडेंस ये चाहिए होगी कि इस्लाम के मुताबिक इन मामलात को तय कैसे किया जाता है, क्योंकि बातचीत के जरिए तय किया जाएगा ना, और अल्लाह ताला का ही फरमान है कि जब कोई मुआहिदा कोई भी करो तो उसे लिख लिया करो, ताकि वो आपके पास रहे कि आपने क्या उसमें शराइत तय की थी। तो डॉक्टर साहब, ये जो मामला आता है, और आप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा साथ बताइएगा कि जब ये रिश्ते नाते तय हो रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है ये बात करना कि जो है आप क्या हक महर देना चाहेंगे, और हमारी बेटी की शराइत जो निकाह ये हमारा आप लिए बैठी हैं अपने पास कि शराइत कुछ अगर तय की गई, इसको तो पूछा ही नहीं जाता कि कोई शर्त जनाब है भी आपकी कि नहीं है, लाइन एक लंबी सी लगती है। देखें, जब रिश्ते नाते इस तरह तय होते हैं कि पहले ही बड़ा डर होता है कि कहीं रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। इवन जब लड़के वाले लड़की को देखने आ रहे होते हैं तो लड़की वाले ये नहीं कह सकते कि आप अगर 5 बजे आना चाहते हैं तो आप 7 बजे आ जाएं, तो उस वक्त तो लड़की वाले उफ भी नहीं करते और हर बात पे वो आमन्ना व सदकना कहते हैं कि भाई ठीक है, रिश्ता हो जाना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे, छठी इस बता रही होगी, गट फीलिंग बता रही होगी कि कोई मामला कुछ ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्रिस्टल क्लियर देखना नहीं चाहेंगे कि ख़राबी को देखना भी नहीं चाहेंगे, डिनाइल में रहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियों की तादाद दुनिया में ज़रा ज़्यादा है, मुआशरे में अच्छे लड़के कम मिलते हैं, अच्छी लड़कियां ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि लड़कियां घरों में रहती हैं, उनकी परवरिश ज़रा आसान होती है, उनका कैदा करीना ज़रा लड़कों की। लेकिन डॉक्टर साहब, एक अच्छा लड़का जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होता है ना, अगर उस लड़के के साथ आपको अच्छी ज़िंदगी ना मिले तो उस लड़की को उस अच्छे लड़के से क्या लेना है, मतलब क्या फ़ायदा इस शादी का जिसके नतीजे में आपको बेसिक राइट्स, प्रोटेक्शन नहीं, यहाँ फियर है ना जिससे आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप फियर है आपका कि जो अच्छा नज़र आ रहा है, हर चमकने वाली चीज़ तो वैसे सोना नहीं होती, लेकिन अगर आपको अच्छा नज़र आ रहा है, कहीं कोई फाइनेंशियल आपको पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, या मुल्क से बाहर कोई लड़का नज़र आ रहा है, कुछ नेशनैलिटी है कहीं की, चाहे करता कुछ भी ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ जब जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है वो अगर कोई बहुत अच्छी ना भी हो तो उसकी कदर कीमत ऊपर चली जाती है, और जो चीज़ वाफर होती है, चाहे वो सोना हो, देखे सोने की कीमत कितनी नीचे आ गई है पिछले 1-2 साल में, तो अगर सोने की कीमत भी इसलिए घट सकती है कि सोने की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो एक बुनियादी जो पहलू है वो ये है कि लड़कियां ज़्यादा हैं। अच्छा, लड़के वल्नरेबल होते हैं, चूँकि वो घर से बाहर ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनको हादसे भी ज़्यादा होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी ज़्यादा जाती हैं, वो जंगो जदल में भी होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये मामलात क्या इसी तरह नहीं, से इस तरह नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आप आसानी ना ढूंढें, फिर आप अपनी तलाश का दायरा ज़रा वसी करें, अपने इर्द गिर्द माकूल लोगों को जमा करें हमेशा से, यानी अपनी ज़िंदगी में वैसे भी अच्छा रहता है कि आप नामाकूल लोगों को
ذرا आंसू गैस फेंक के ज़रा दूर ही रखें और माकूल लोगों को अपने करीब रखें। और जब आप माकूल लोगों के अंदर घिरे हुए होंगे और वो माकूल लोग सिर्फ रिश्तेदार ना हो, अहबाब हों, दोस्त हों, मुआशरे में लोग हों, तो देखे वाले लोग जिनको आपने रिश्ते का इरादा करने से पहले देखा हो, पहले परखा हो, क्योंकि जब आपने इरादा कर लिया रिश्ते का फिर आप करके ही रहेंगे। अच्छा, फिर अब ये जो बात आप कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये बड़ी कमाल बात मेरा, अगर आपको याद हो, हुआ करती थी खानदानों में शादियां होती थी, दूर नस्ल तक पता होता था, इसकी फुप्पो ये हैं, खाला ये हैं, दादा ये हैं, फलां। अब आ गए हैं मैरिज ब्यूरोज, और मैरिज ब्यूरोज में एक दिन मुलाकात होती है चाय पे कि ये लड़के वाले हैं जी, ये लड़की वाले हैं जी, और उसके बाद ये भी नहीं पता होता कि ये कौन है, वो कौन है, आए कहाँ से, इनके पास पैसा कहाँ से आया है, ये असल में ओरिजिन क्या है इनका, ये कहाँ से यहाँ सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे, और रिश्ते जुड़ते हैं। देखिए आजकल तरजीहात तब्दील हो गई हैं, मैरिज ब्यूरोज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले ज़माने में गली कुचों में जो हाँ औरतें जी, फिर के लोग किया किया करती करते थी, अभी थोड़ा सा उसको आप समझने को मॉडर्न उसमें कर लिया है। बात ये है कि अभी तरजीहात में ये सब जो बातें हैं हक महर की, ये तो बहुत पीछे की बातें हैं। अच्छा। जो प्रायोरिटी है वो ये कि लड़की खूबसूरत कितनी है। अच्छा, ठीक है ना ये, और लड़की वाले भी ये जो जितनी बातें तय होती हैं और ये खूबसूरती का आजकल कोई सौदेबाजियां हैं। क्राइटेरिया भी तय है? हाँ, क्राइटेरिया बस खूबसूरती है। अच्छा। और अगर वो खूबसूरती नजर आ जाती है तो फिर हर हद पे जाने के लिए तैयार होते हैं। और जब लोग मुझे आके कहते हैं कि जी हमें खूबसूरत लड़की चाहिए, तो मैं उनको कहती हूँ कि सब खूबसूरत लड़कियां जो सब मेजॉरिटी में हैं वो डिवोर्स्ड हैं मेरे पास। फिर क्यों संभाल नहीं पाते हैं, खूबसूरत ले तो जाते हैं फिर संभाल नहीं पाते हैं। तो पहली तरजीह तो ये हक महर वगैरह जो डॉक्टर साहब ने ये बात की कि फियर्स होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता लड़की नहीं रहती, आजकल आप देखें तो 20 दिन बाद डिवोर्स हो रही है, 3 दिन बाद हो रही है, कुछ महीनों के और बाद उसमें हो कुछ रही है। महीने, और उसमें अपनों में भी ये काम हो रहा है और बाहर के लोगों में भी हो रहा है। डर खौफ ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना हमारी तरजीहात बहुत तब्दील हो गई रिश्ता ढूंढने के मामले में। अभी शराफत और वैल्यूज़ और ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अभी देखा जाता है मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ओवरऑल जो चल रही है सब लोगों की। तो मतलब क्या कि चीज़ें लड़की आपके यहाँ? भाग ना जाए, चली ना जाए, तो ये सारा कुछ हक महर, सबसे पहले तो आपको हक महर देना हाँ जी, पड़ता है ना। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, इस वजह से भी लोग जो हैं इन चीज़ों से कतराते अच्छा, जैसे अभी उन्होंने बात की कि इस्तिताअत अगर इंसान की है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, कतराना नहीं चाहिए, उसे खुल के निकाह में। और डॉक्टर साहब का मैं अक्सर फार्मूला कई जगहों पे कोट करती हूँ, तो कई लोगों ने मुझे कहा मुझे हमें बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है ये रिसर्च जो आप मुझे कहते हैं कि जो मर्द स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है औरत के ऊपर, वो मर्द मुखलिस नहीं है उस रिश्ते में। डॉक्टर साहब आपने ऐसे ही कहा? देखिए अक्सर लोग देखते हैं कि बच्चों पे लोग खुशी से खर्च करते हैं, बीवी पे खुशी से तंग खर्च दिली नहीं हो करते। जाती है। हाँ। तो बच्चों पे क्यों खुशी से खर्च करते हैं? हाँ। क्योंकि बच्चों से प्यार ज्यादा होता और है, अपना बच्चों से समझते हैं। अपनापन ज्यादा होता है। सही। तो अगर कोई मर्द अपनी बीवी पे खर्च करने के लिए आसानी से तैयार तैयार नहीं नहीं है। होता तो उसकी और भी वजूहात हो सकती हैं कि उसके पास है ही नहीं, या उसकी तरजीहात कोई और हैं, या कोई वो स्पेंड करके खर्च करके पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता बल्कि कोई मकान बनाना चाहता है, ठीक या है। पीछे कोई वो कारोबार को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो अगर माकूल वजूहात से वो खर्च नहीं करता, लेकिन अगर उन्हीं माकूल वजूहात से वो एक जगह पे खर्च नहीं करता, दूसरी जगहों पे वो खर्च करता है, तो फिर माकूल वजूहात फिर का क्या? देखना पड़ेगा ना सूरत हाल को कि अगर कोई अनॉय होता है इस चीज़ से तो फिर उसका कोई पहलू है। सही। लेकिन एक और चीज़ भी है जो मर्द खर्च नहीं करना चाहते कि जब वो अपनी बीवी से खुश नहीं होते तो वो एक ये नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करते हैं कि वो फिर अपनी बीवी पे खर्च नहीं करना चाहते। इसी तरह बीवियां भी जब अपने खामद से खुश नहीं होती तो वो भी किसी न किसी तरीके से स्ट्रिंग्स पुल करती हैं इनडायरेक्टली। लेकिन मेरे ख्याल में डायरेक्टली बात करनी चाहिए और असर्टिव होना चाहिए। वो जो पहले बात आप कर रही थी कि लोग बात क्यों नहीं कर सकते हक महर के बारे हाँ में, जी। तो वो बात इसलिए नहीं कर सकते कि कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। तो वो बिल्कुल जब सब स्टेज सेट होता है और मौलवी साहब बैठे होते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त पूछते हैं जी हक महर कितना होगा, और फिर वो बैक स्टेज जाके कुछ ना कुछ बातें होती हैं जहाँ फिर सूरत हाल को संभालने के लिए, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए लोग ज़्यादा हक महर डिमांड भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात फिर लोग मान भी जाते हैं, फिर वो जाके हक महर देते कोई नहीं, फिर वो माफ़ कराने बैठ जाते हैं, फिर वो इस तरह की बहुत मामला चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि क्या आपने कभी देखा है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे आप कहती हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न होने का मतलब तो ये भी ना हम चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल भी कि बैठे और पहले कहें जी पहले ये तय कर लिया जाए कि ये जो निकाह नामा है इसकी पहली जो शिक है इसमें क्या लिखा जाएगा,
دوسری میں کیا ہوگا, یہ تیسری بیع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ اس پہ راضی ہیں آپ, خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں بیٹے, آپ مطمئن ہیں بیٹی, اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں. کیا آپ نے اس طرح سے شادیاں کی یا کروائی ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپس میں کے معاملات ہوتے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کس طریقے سے لیتے ہیں. نیت کیسے پتہ اب چلے میں گی؟ آپ کو دیکھیں, اور تو میں لوگوں کی مثال, اپنی مثال دیتی ہوں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ نکاح نامے میں کیا لکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اتنا حق مہر چاہیے. چونکہ میری نیت صاف تھی, مجھے نہیں تھا کہ بھئی بچی لے کے چلی جائے گی, مجھے تو یہ تھا کہ بچی جائے گی نہیں, اس لیے جتنا مرضی لکھ لیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جتنا چاہا لکھ لیا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ کس طرح رکھنا چاہتے ہیں ریلیشنز کو. صحیح. تو اس لیے اگر آپ کی نیت خراب ہے, اگر ڈر خوف پہلے سے ہی ہے, تو وہ رشتے نپتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا, کیا یہ ڈر خوف جو ہے یہ پھر جہیز کے معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ چلے تو ہم لیں ہی نہ اتنا کہ پھر بعد میں دے نہ سکیں؟ عام طور پہ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں, ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں نا, ہم سب کی بات نہیں, سب ملے جلے لوگ ہیں. اچھوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے, بروں میں بھی یہ کام, بڑوں میں بھی ہو رہا ہے, چھوٹے لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. بڑے لوگ بھی جہیز آج کل کرتے ہیں. اب طریقہ کار مختلف ہو گئے ہیں. پہلے جہیز مانگا کرتے تھے, اب پروفیشنز مانگتے ہیں کہ لڑکی کرتی کیا ہے, کتنا کماتی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جتنے نکمے لڑکے ہیں ان کے والدین اتنی ہی لائق لڑکیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہاں جی, اور لڑکی کو کے پتہ ہے کہ والد کیا کرتے ہیں, اسٹیٹس کیا ہے. اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, جہیز آج کل اس میں اتنے تولے سونا ڈالا ان لوگوں نے, یہ بھی تو جہیز کی ایک فارم ہے نا, کہ لڑکی کو آپ نے اتنا سونا کیوں نہیں دیا, اتنا کیوں دیا. ابھی یہ فرق بہت کم ہو گیا ہے, ابھی یہ چیزیں نہیں. اب تو عام طور پہ آرٹیفیشل لوگ, جو اچھے پڑھے لکھے لوگ, ان چیزوں کا نہیں کر رہے ہیں زیور, کیونکہ ویسے ہی چھینا جاتا ہے بہت زیادہ, تو چوروں کو دینے سے بہتر ہے کہ دیا ہی نہ جائے یا پہنا ہی نہ جائے. لیکن یہ ہے کہ ابھی زیور کی شکل میں لوگ نہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ جہیز کا دوسرا نام اب پروفیشنز ہو گئے ہیں. اچھا, کہ لڑکی کتنی پروفیشنل, ہمیں لڑکی پروفیشنل ڈاکٹر چاہیے. ٹھیک ہے. ہر خود چاہے لڑکا میٹرک پاس ہے, والدہ کے کہ لڑکی ڈاکٹر چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھا بھی رہا تو یہ کما کے کھلائے گی. اسی لیے رشتے نہیں نبھ رہے ہیں کہ ہماری سوچوں میں بہت فرق ہے, میٹریلسٹک اپروچ ہے, اور لالچ اس میں آ گیا ہے. میں یہ نہیں سوچتی کہ ہمارا بچہ کیا. میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر لانے کا اتنا شوق تھا تو آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں. جی. تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کما کے, تو یہ جہیز کا دوسرا نام ہے. صحیح. کہ آپ پروفیشنل لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں. ایک چیز اور ہم ایڈ کریں گے, حمیرہ کی طرف آئیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ساتھ شامل رکھتے ہوئے کہ یہ جو نیگوشیٹ کرنا ہے ہم نے, یہ جو ایک کہ دونوں جو خاندان ہیں اور دونوں جو افراد ہیں وہ ہنسی خوشی رہ سکیں, اس کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹ کرنی ہوتی ہیں, کچھ راستے سے کانٹے ہٹانے پڑتے ہیں تاکہ وہ کانٹے جو ہیں وہ راستے کو دشوار نہ بنا دیں. اگر ہم وہ نہیں ہٹائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو زخمی کریں گے. میرا صاحبہ, اگر لکھ بھی دیا جائے, فرض کیا یہاں پہ کوئی بڑے کھلے دل سے لکھ بھی دے, لکھیں جناب حق میں, آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل, کیونکہ وہ ارادہ نہیں ہوتا نا دینے کا کہ جائے گی ہی نہیں, جائے گی یا نہیں جائے گی, آپ نے دینا ہے, کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کے سامنے آپ نے کیا ہوا ہے. تو میرے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں, اور جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے آپ کو مہر ملا, تھوڑا ہو یا زیادہ, موسٹلی آنسر ہوتا ہے کہ مہر نہیں ملا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نہیں لے کے تو نہیں جائے, مطلب ڈیورس ہوگا تو دیکھے جائیں گے. یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے جس کی, کیونکہ مہر جو ہے یہ سیکیورٹی نہیں ہے. مہر یہ کوئی, مہر از این ایکسپریشن آف لو اینڈ ریسپیکٹ. جی, اصل چیز اس کی جو اس کی سمبولزم ہے وہ ہے کہ ہاؤ مچ اے مین ریسپیکٹس اینڈ لوز یو. کسی صحابی کا سورہ, قرآن کا سورہ بھی رہا ہے, کسی کا پیر آف شوز بھی رہا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق ایک ادب اور ایک رسپیکٹ. تو جب وہ چیز مسنگ ہو جاتی ہے نا, تو پھر وہ اس کی وہ تھوڑی سی بیسس جو ہے نا, پھر وہ ایک بٹر سویٹ قسم کی ریلیشن شپ وہ وجود میں آتی ہے. لیکن جو مسٹر ظفر کا بہت ایکسپیرینس ہے, ہم لوگ بھی کچہری میں بیٹھے ہوتے ہیں, بہت ڈفرینٹ وجوہات سے میرجز آر بریکنگ اپ. ایک اس کی وجہ نہیں ہے کہ سپورٹ نہیں کرتا, نان نفقہ نہیں ہے, لڑکیوں میں کمٹمنٹ نہیں ہے, ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن فی الحال ہمیں اس وقت اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں کیسے پھر, مطلب اگر یہ ایک ریاستی ایک ایگریمنٹ کا ایک ہمارے پاس نکاح فارم موجود ہے, تو ویسٹ میں آپ کریں تو صحیح جا کے کسی جگہ پہ کوئی شادی, اور اس کے بعد آپ الگ ہوں, آپ دیکھیں کیسے بائی لا ہر ایک چیز ڈیوائیڈ ہوگی. وہ مرد کہیں نہیں جا سکتا, ایک دفعہ اس نے شادی کر لی اور وہ ایگریمنٹ از ان پلیس,
اس کے بعد ایوری تھنگ ول بی ایز پر لا. ہمارے یہاں پر یہ کیوں نہیں ہے آج تک؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آج تک ہم لوگ کیوں نہیں نافذ العمل سینکشنز کر سکتے؟ کمزور ہیں. اگر آپ نکاح نامہ رجسٹر نہیں کرواتے, سپوز نکاح رجسٹرار نے نہیں پڑھوایا, کسی تھرڈ پرسن نے پڑھ لیا, ایز سون ایز پاسبل اس نے رجسٹر کروانا ہے. اگر وہ نہیں کرواتا تو کیا سزا ہے؟ 3 مہینے قید, وہ بھی شاید 3 دن بھی نہ ہو. اور کتنا فائن ہے؟ 1000 روپے, جس میں سے آج کل تھوڑی سی سبزی آپ خرید سکتے ہیں, وہ بھی نہیں خرید سکتے. وہ بھی نہیں خرید سکتے. آپ جمعہ بازار جائیں تو 3-4 پالیگیمی ہزار ریگولیٹڈ ہے, اس کے اوپر بھی آپ اگر ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں اور آپ اجازت نہیں لیتے, بیوی سے اجازت, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ہیڈ کو بھی نہیں پتا کہ قانون یہ ہے کہ بیوی سے اجازت نہیں مانگنی ہے. اجازت آپ نے حکومت کے تشکیل کردہ آربیٹریشن کاؤنسل سے مانگنی ہے, سالسی کاؤنسل سالسی کاؤنسل سے مانگنی ہے. اور اگر وہ نہ دیں تو آپ کا نکاح نامہ جو ہے کین ناٹ بی رجسٹرڈ. یس. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو 1 سال قید اور 5000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی بھی تطبیق نہیں ہے. اور آئی نو یہ ایک اتنا بڑا وائلیشن ہے کہ آپ نے پیٹھ پیچھے جا کے اور آپ نے اس قسم کی وائلیشن کی, اس کی بھی تطبیق نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں. اور فرات پرابلم اس کہ اور لڑکیاں خود نہیں چاہتی. ابھی رائٹ ناؤ میرے پاس ایک کیس ہے جس میں لڑکی نے ابھی اباؤٹ 1-2 ہفتے پہلے ڈسکور کیا کہ 4 سال سے اس کے میاں نے ایک اور شادی کی ہوئی ہے اور بچہ بھی ہے اس کا. لیکن کیونکہ اس نے کہا میرے کیا رائٹس ہیں, میں نے کہا ایز آف آفٹر 25 ایئرز آف میرج ایک چیز بھی اس کے نام پہ نہیں ہے. صحیح. تو if she takes a stand, وہ واک اوے کرے گی from everything that she has invested in the marriage with nothing. کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی کنسالیڈیٹ کرے گی تو وہ پروسیکیوٹ کرے گی. یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم کا حل کیسے نکلے گا؟ اس لیے کہ پھر اس طرح سے تو استحصال جو ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. پھر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے. پھر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں زیادہ رائٹس ہیں خواتین کے, وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں وہاں پہ. پھر تو یورپ جو ہے وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہے, مغرب جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح اپنی عورتوں کو سیکیور کر رہا ہے. نکاح نامے میں جن چیزوں کے اندر ذکر کیا, حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے. مثلاً دوسری شادی کے حوالے سے جو اجازت ملی ہے تو اس میں جو اصل قرآن مجید کی آیت کا لفظ آیا ہے وہ عدل کا ہے. اب آپ انصاف کر سکتے ہیں. انصاف عدل سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ وہ کرنا, اس کے جو تمام ضروریات ہیں جس کے ساتھ پہلے آپ کا عقد ہوا ہے کیا وہ پہلے پوری کر رہے ہیں آپ, اس کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اس کے بچوں کی, اس کی گھر دیا ہوگا, اس کے لیے الگ گھر ہے, اس کے لیے رہائش ہے, اس کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں, پھر آپ شادی. اور اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے, انصاف اس میں بھی شامل ہے کہ جو حسن سلوک, جو تعلقات آپ کے ایک دوسری جگہ بننے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یعنی وقت کا دینا بھی. ہمیں سیرت رسول تو یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے زوجہ کے ہاں جانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اجازت لے کے جاتے ہیں دوسرے, اس کا وقت جو متعین ہے اس سے بھی اجازت لے کے. یہ بھی انصاف کی بات ہے. تو یہ رویوں تک چلی جاتی ہے بات, یہ صرف میٹیریل تک نہیں جاتی. میں ایک کلیریفیکیشن ضرور کروں گی ایک لحاظ سے, اور مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ میں سیرت النبی کی ایک بہت سیریس اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو تصور کرتی ہوں. I don't know if I am, but I think I do. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی مونوگمس شخص تھے. آپ نے 25 سال ایک ہی عورت کے ساتھ گزارے, نہ آپ نے تصور کیا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نے پالیگیمی کو ایک ساتھ اپنایا. تو آپ کی زندگی میں ایسا کہیں کوئی ایلیمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک عورت کے ساتھ رفاقت کی, اس کے ساتھ آپ بچے ہوئے اور پھر اس کو جلد کر کے آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی کی. ایسا کوئی اگزامپل ہے ہی نہیں جو کہ اگزامپل استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستانی مردوں اکٹھے 2-3 نکاح آپ نے کیے ہیں, اکٹھے 2 نکاح تو آپ بیسکلی آپ کی زندگی کے اصول جو نکل رہا ہے وہ فواہدہ کا ہی نکل رہا ہے. جی بالکل. لیکن یہ جو آیا ہے پورا رجحان پھیل رہا ہے سوسائٹی میں اور سنت رسول کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے میں بہت سخت. ایک اور خوبصورتی ہے کہ جتنی بھی خواتین آپ کے عقد میں آئیں اس کے بعد ان میں زیادہ تر وہ تھی جن کو آپ نے تحفظ فراہم فرمایا. بالکل صحیح. بیوہ تھیں جی, یا جنگی قیدی کی صورت میں آئی تھیں یا لونڈی تھیں, تو ان کو جو ہے آپ نے تحفظ عطا فرمایا, ان کو ایک گھر عطا فرمایا, ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا. تو آپ اس طرح آپ نے ان کی حفاظت فرمائی. جی بالکل, حقوق کی حفاظت فرمائی. بالکل. لیکن ہم اپنے اس وقت موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. ہم صرف اس چیز کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اس کی سیٹلمنٹ میں اسلامی اور نان اسلامی جن چیزوں پہ ہم الجھتے ہیں اس میں نان اسلامی جو چیزیں ہیں جن کو ہم اسلامک سمجھ کے کرتے ہیں. آپ نے ایک جہیز کی بات کی ہے. اب مجھے حق مہر کا سے بتا دیجیے گا جناب
کہ حق مہر کو دینے کو اتنا لائٹ کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر حق مہر کوئی نہیں دیتا تو کیا وہ بالکل بری و ذمہ ہے، اس پہ کوئی وعید نہیں ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا ہے، اس کے اوپر کوئی حد نہیں لگتی، اس کے اوپر کوئی جرم نہیں لگتا ہے، وہ کسی طرح سے گناہ گار نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت نہیں ہے کہ وہ ایک شخص جو کہ دیندار ہے وہ نہیں دے رہا ایک چیز کو؟ یہ ابھی نکاح نامے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہاں طے کیا جاتا ہے کہ وہ جب نکاح ہو رہا ہے تو وہ اسی وقت کون سی چیز دے گا، ہاں جی، اور ایک معجل ہے اسی وقت جو ادا کیا جاتا ہے جو شادی کے موقع پر، وہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ زیور دے رہے ہیں، جائیداد کوئی دے لکھوا رہے ہیں یا نقدی کی صورت میں دے رہے ہیں، تو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک معاہدے کے اندر یہ اب جب عید ہو رہا ہے تو خاتون کے جو وکیل ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں کہ وہ ایکٹیو ہو کے یہ بات وہاں لکھوائے، بتائے کہ ابھی کون سی آپ چیز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو تاخیر سے دینا چاہتے ہیں وہ کتنی ہے، ابھی کتنا مقرر کر رہے ہیں، یہ وہاں مقرر اچھا، یہ کرنا دو حصوں میں ہونا ضروری ہے کہ کچھ ابھی دیا جائے کچھ ضروری بعد میں؟ اچھا، جو یہی تو بات ہے کہ جب ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے وکیل، دونوں طرف کے ولی اس کے موجود ہے، یار خاتون تو ہمارا ایک مشرقی ماحول ہے، وہ تو الگ بیٹھی ہوتی ہے، اور اس کے جو نکاح میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا مسجد میں نکاح پڑھا تو وکیل ہوتے ہیں یا اس کے ولی یا اس کا باپ ہوگا، تو وہاں یہ بات متعین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہی تھی ہماری بہن کے ہم بغیر دیکھے بغیر سوچے ہم رشتے طے کر لیتے ہیں، پوری بات کو صورتحال کو سامنے نہیں رکھتے۔ اتنا بڑا ایک کام کرنا جا رہے ہیں آپ تو اس کے لیے پوری تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ صحیح، جی مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو نہ دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سخت وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا ہے کہ جو آدمی نکاح کرے اور حق مہر نہ ادا کرے تو اس کی پوری زندگی ایسے ہے جیسے ایک زانی کی زندگی ہے۔ اچھا، آپ اس سے بڑے اور کیا آپ سزا اور جو ہے اس کی آپ طے کر سکتے ہیں؟ یہ دینا ہر حال میں ضروری ہے۔ صحیح، جو آپ نے ایک طیب خاطر طے کر دیا ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ خدا نخواستہ اگر مرد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے ذمہ واجب الادا ہے حق مہر تو وہ قرض سمجھا یہ جائے سمجھا گا، جائے، بالکل کر سمجھا جائے اور گا، اس کی وراثت میں سے پہلی چیز جی وہ چیز وہ چیز دینی دین کا درجہ رکھتا ہے اور اس یعنی قرض کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ دینا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس دنیا میں یہاں کی عدالتوں اور عدالتی نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک عورت کو محروم کر دیا اس حق سے، تو اس حق کا اس کو اس یوم حساب والے دن جواب دینا ہوگا، اور وہ دے کر ہی اس کی جان چھوٹے گی، اس کے بغیر وہ نہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکتے ہیں، آپ بہت سارے کالرز میرے ساتھ ہیں، ایک کی بات سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، السلام علیکم، کال نہیں ہیلو جی، السلام علیکم، وعلیکم فرمائیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، فرمائیے۔ میں نے نا یہ بات کرنی ہے، اچھا ڈاکٹر صداقت سے بات کرنی ہے، ڈاکٹر صداقت سے بات کرنی ہے میں نے۔ فرمائیے، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نا میرے نفسیاتی مسئلہ ہے، جب میں نہانے کا نام لیتی ہوں نا مجھے سانس آنا بند ہو جاتا ہے، اوپر سے آتا ہے سانس۔ اچھا ٹھیک ہے، جب میں نہاتے مجھے اتنی پریشانی ہوتی ہے، مجھے سانس لینا بہت دشوار ہو جاتا ہے نہانے کے فوراً بعد۔ آپ ساتھ رہیے، یہ آپ کسی ایک خاص فوبیا کی بات کریں، آج ہم ایک اور موضوع پہ بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کے بارے میں الگ ایک دن رکھ کے جس دن ہم بات کریں گے بہت سارے فوبیاز کے اوپر، آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں گے۔ اس کے لیے آپ پلیز پروگرام میں ہر بدھ والے دن ڈاکٹر صداقت جو ہے شامل ہوا کریں گے، آپ ساتھ رہیے گا اور ٹیون رہیے گا۔ بریک کے لیے رکنے کے بعد آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید اور صبح خیر جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملات طے کرتے ہوئے کس طرح سے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے، اس میں ہمیں مذہب کیا کہتا ہے، اس میں قانونی طور پہ ہمیں کیا حقوق حاصل ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ اینگل جو کہ ہم ابھی تک نہیں جس کو چھڑا ہے، اور ڈاکٹر شیریں گل ہمارے پاس یہاں موجود ہیں جو کہ بچوں کی بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، نیو بورنز کی خاص طور پہ اور پیدائشی طور پہ جو امراض ہوتے ہیں بچوں کے ان کے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ بات تو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں نا کہ ہم یہ بیٹھ کر یہ بھی پوچھیں کہ جناب آپ کے خاندان میں کون کون سے مسائل ہیں، کیا آپ میں تھیلیسیمیا کا کوئی ٹریٹ تو نہیں چل رہا ہے، کیا کوئی اس طرح کی بیماری جو ہے وہ موجود ہے آپ میں، کیا کتنا ضروری ہے اس بات کو ڈسکس کرنا؟ ایگزیکٹلی، اصل میں بات یہ نا کہ ابھی یہی تو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شادی کا ایسا موضوع ہے، اتنا سینسیٹیو موضوع ہے کہ یہ بات تو بہت
یہ تو بات پیچھے ہی رہ جاتی ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں فرق کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے. یہ تو اب گریجولی اور آہستہ آہستہ جیسے بیماریاں سامنے آ رہی ہیں تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ موروثی بیماریاں جینیٹک ہیں, انٹر میرجز, فیملی کی میرجز کی وجہ سے یہ بچوں میں آ جاتی ہیں. اور ایک دفعہ ایک بیبی کسی کی فیملی میں اگر پیدا ہو جاتا ہے تھیلیسیمیا میجر کا, تو یہ تو آپ اس ماں باپ سے پوچھیں نا کہ وہ پوری زندگی ان کی جو ہوتی ہے اس بچے کے ارد گرد گھومتی ہے, جو کہ بچوں کے بچنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن تھیلیسیمیا مائنر تو چل ہی رہا ہوتا ہے نا لیکن میں ان کے پیرنٹس کو ہوتا ہے مائنر, ٹھیک ہے ایک تو. اور لیکن جنرلی اگر کبھی فیملی میں ایسا بیبی پیدا نہیں ہوا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اسکرینڈ بھی نہیں ہوتے. اسکریننگ ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے ایٹ برتھ. ابھی تو ہم ڈیولپنگ کنٹریز, ہماری مورٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیسک ان چیزوں سے ڈائریا اور نمونیا سے ہی نہیں نکلتے ہیں. تو ہم یہ جینیٹک بیماریاں تو بہت بات کی میں سوچتے ہیں, لیکن یہ ہم سب کا بھی فرض ہے. اور جن پیرنٹس کو جو اس پیرنٹ فیملی اس بات سے پروسیس سے گزر جاتی ہے وہ تو یہ بات سمجھ جاتی ہے. کون سے آپ سمجھتے ہیں ریکمینڈ کریں گی کچھ بیسک ٹیسٹ جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جو لڑکا ہے وہ کن چیزوں میں کلیئر ہے, اور لڑکی دیکھیں HIV سے لے کر ہیپیٹائٹس تک بہت ایسی خوفناک قسم کے مرض ہیں جو کہ موجود ہیں آج. اور آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو دوسرا شخص ہے وہ صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بھی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی فیکٹر ہے شادی شدہ زندگی میں. تو بہت سارے لوگ اس بات کو چھپاتے بھی ہیں, نہیں بھی بتاتے, جو کہ ایک بہت بڑا کرائم ہے. بیسیکلی تو اٹس اے کرائم. لیکن ابھی کیا اگر یہ سینیریو کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو موسٹلی ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ایشوز چل رہے ہیں. جو ارینج فیملیز ہوتی ہیں, جو تھرو میرج بیورو ہوتی ہیں, ان کو یہ پتہ کرنا تو ڈیفینیٹلی مشکل ہے. اور میرا نہیں خیال مسز اطہر یہ مانیں گی یہ نہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ اسکرین کروائیں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو, لیکن بتا دیتے ہیں. اچھا بیٹے میں بھی ہیں, بیٹی میں بھی ہیں, obvious بیماری تو بتا دیتے اور ہیں. ان کے ساتھ کوئی نہیں کرتا. نہیں, مجھے تو ایک دفعہ ایک کالر نے یہاں پہ رو کے بتایا تھا کہ شادی ہوئی, بتایا نہیں کہ میاں کو ہیپیٹائٹس ہے, اور اب وہ ان کی خدمت کر رہی ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس ظاہر انہیں بہت زیادہ بڑھ گیا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں, مختلف سوچیں ہیں. ہیپیٹائٹس ہے, تھیلیسیمیا میجر از اے میجر پرابلم. پھر بایوپیتھیز ہیں, بعض اوقات انٹر میرجز کی وجہ سے برتھ ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں, بعض اوقات مینٹل ریٹارڈیشن آ جاتی ہے. بیماریوں کی تو ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ یقین کریں. اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں شادی کے بعد پتہ چلتا ہے, یا جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے فیملیز میں 2-3 جنریشن پہلے بھی ایسا مسئلہ ہوا تھا. زیادہ پرابلم انٹر میرجز میں ہوتی ہے, زیادہ کزن میرجز میں. ایگزیکٹلی. تو اگر جہاں پہ کزن میرج کریں یا انٹر میرج فیملیز میں جنریشن آفٹر جنریشن ہو رہی ہوں, ادھر اسکریننگ مسٹ ہے. ٹھیک ہے, ادھر آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پوچھیں کہ آپ. لیکن اگر جیسے 2 ڈفرینٹ فیملیز ہیں, 2 ڈفرینٹ خاندان ہیں, آؤٹ آف سٹیز ہیں, آؤٹ آف وہ ہیں, تو ان میں ضروری نہیں ہوتی. وہ تو پھر آپ کے اٹس اللہ کرنٹس بائی چانس کہ آپ کو کوئی ایشو ایسا ہے کہ جو اپیئر ہو جاتا ہے. جنرلی جہاں پہ انٹر میرج, اور اسپیشلی جیسے کچھ ہمارا تھیلیسیمیا ٹریٹ نا بنو کو ہارٹ فرنٹیئر NWFP میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ ہمیں وہ اگر ایریاز آئیڈینٹیفائیبل ہیں تو وہاں پہ یہ رائٹ ہے لڑکی والوں کا بھی اور لڑکے والوں بہت, کیونکہ بہت کی فیملیز آر انوالوڈ ایکولی, تو ان کا رائٹ ہے کہ اسکریننگ کا پوچھ سکتے ہیں. ہیپیٹائٹس B اور C تو بہت کامن ہے. اور آپ کو میں بتاؤں ہیپیٹائٹس C تو شادی کے بعد اٹس ٹرانسفریبل ڈیزیز, اٹس انٹر سیکچولی ٹرانسفریبل ہے. HIV, ہیپیٹائٹس C, تو یہ بات بھی بہت ہے, بہت اہم ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں سرگودا سائٹ پر اور یہ پنجاب کے کچھ علاقے جہاں کے بہت لوگ باہر جاتے ہیں, مڈل ایسٹ میں لڑکے کام کر رہے ہیں, دے آر سم ٹائم دے آر کیریئرز, اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے اور اس وقت تو بتاتے نہیں اور بعد میں پتہ چل جاتا ہے. تو باہر بھی جو لوگ لڑکے ہیں, جیسے آپ کہہ رہی نا کہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ لڑکے باہر جاب کر رہے ہوں, تو ان کی بھی اسکریننگ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انویسٹیگیشن بھی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بہت سارے جو ہیں اس میں کیسز یہ سننے میں آتا ہے, انہوں نے وہاں شادیاں کی ہوتی ہیں, پھر یہاں پہ بتاتے نہیں ہیں, پھر یہاں پر یہاں پر انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. ہاں, اور آپ کو ساری چیزوں کی چھان بین اور تحقیق جو ہے وہ کرنی چاہیے. قانونی بنے تو ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن. ہم اچھا حمیرہ, اس کے قانون بننے میں آپ کے خیال میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ کیا اس میں ہمارا اسلام کو اس طرح کی قانون سازی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے کہ کسی بھی طرح سے خاتون کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے؟ اور یہ جانچ پڑتال دیکھیں یہ اردن اور بعض اسلامی ممالک میں کزن میرج پر جو ہے وہ وہاں پابندی ہے. مثلا اردن کے اندر قانون یہ ہے کہ وہ کزن میرج کو نہیں دیتے, حالانکہ شرعی طور پر نہیں ہے. انہوں نے کچھ دیکھا کہ ان کے ہاں خاندانوں در خاندانوں میں جب شادیاں ہونے لگی تو معذور بچوں کی تعداد زیادہ ہوئی. انہوں نے قانون ایسا بنا دیا کہ اب وہ پہلے تحقیق کرتے ہیں اس حوالے سے
تو یہ اثر حالات پر بھی ہے اور خاندانوں کی جو فیملی لائف ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ صحت مند بچے ہوں. صحیح. اچھا لیکن ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں کہ جو دوسری شادی میں بیوی سے پوچھنے کا وہ شک ہے, یہ شک تک جو ہے یہ چیلنج ہو جاتی ہے. دوسری بیوی سے پوچھنے کی شک نہیں ہے, آربیٹریشن کاؤنسل سے اس کو بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے چیلنج کر دیتی دیتی ہے. اسلام پہ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. اسلام میں کچھ کوئی بھی آپ قانون بنا سکتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے اور لوگوں کے ویلفیئر کے لیے, کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ ولی ہے سب شہریوں کی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جی دیکھیں ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہو گیا اب کہ جہاں پر کوئی پروٹیکشن ادروائز نہیں ہے آپ کی, یعنی ہمیں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ حادثہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو خاتون جو ہے اس کو تعلیم مفت مل رہی ہے, بچوں کو میڈیکل سہولیات مفت مل رہی ہیں, یا ہر ایک چیز جو ہے وہ ارن کرنی پڑے گی آپ کو. اس کے ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا بدقسمتی کے ساتھ کہ یہاں پہ اگر کوئی نکاح میں کوئی چیز لکھ بھی لی ہے آپ نے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ آپ کو ملے گی نہیں. تو ایک خاتون جو ہے بہت ولنریبل ہے یہاں پر, اور ایک خاتون جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اکنامک انڈیپینڈنس جو ہے وہ حاصل کرے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے ایکسپلائٹیشن سے بچ سکے. لیکن ان دا کانٹریکٹ آف میرج میں جاتے ہوئے کس طرح سے بات کی جائے کہ آپ بات بھی کریں, اور اس کی وجہ سے میں نے ایک دو فیملیز جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے جب بات کرنے کی کوشش کی کہ جناب یہ چیز وہ چیز, تو انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کرتے, ہم ایسے لوگوں میں شادی نہیں کرتے, یہ تو بہت تیز لوگ ہیں, آج یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ کل ہمارے ساتھ کیا کریں گے. دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ جو کمزوری ہے وہ یہاں سے ابھرتی ہے کہ لڑکی خود کھا کما نہیں سکتی, اور ہمارے ہاں یہ تصور کیا گیا ہے کہ لڑکی کو کھانے کمانے کے قابل نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ یہ تصور اسلامی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ محترمہ تھی تو وہ تو بزنس کرتی تھی جی, تو ان کے ساتھ جو تعلق ناتا بننے کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ وہ مالدار خاتون تھی, وہ کام کاج کرتی تھیں اپنا, تو اس لیے منع تو نہیں ہے, ناپسند تو نہیں کیا گیا, اس چیز کو پسند کیا گیا. تو پہلی شادی جو تھی وہ ایسی خاتون سے کی جو کہ کماتی تھیں, تو کمانے کی صلاحیت اگر ہوتی ہے تو یہاں سے آپ کی کمزوری دور ہوتی ہے, اور آپ پھر پوچھ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ لڑکی کسی ویکنس سے رشتے میں جا رہی ہے یا کسی طاقت سے رشتے میں جا رہی ہے, اور طاقت جو آتی ہے وہ کئی چیزوں سے آتی ہے. وہ سوشل سٹیٹس سے بھی آتی ہے, وہ آمدنی سے بھی آتی ہے, وہ تعلیم سے بھی آتی ہے, وہ شکل و صورت سے بھی آتی ہے, وہ کردار سے بھی آتی ہے. تو جب یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کیا مارکیٹنگ پراپر ہوئی ہے. اب یہ لفظ پتہ نہیں, چونکہ اور لفظ کوئی ہے نہیں اس کانٹیکس میں, تو میں یہ لفظ یوز کرنے کے لیے معذرت چاہوں گا کہ لڑکی یا لڑکا, تو جب اس کا رشتہ ناتا طے کیا جاتا ہے تو مارکیٹنگ کا کانسیپٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ آسان بنا دیں لوگوں کے لیے کہ وہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, ان کے لیے آسان بنا دیں, ان کو ایکسپوئر دیں, ان کو پتہ ہو لوگوں کو کہ لڑکی یا لڑکا کن خوبیوں کا مالک ہے. اور اگر کوئی لڑکی خوبیوں کی مالک ہے اور زیادہ سے زیادہ رشتے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں, تو یہاں سے پھر پک اینڈ چوز کا سلسلہ ہو سکتا ہے. جب آپ کو رشتے کا انتظار ہو اور وہ دیر سے آئے اور آپ کو لگے کہ کہیں یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو آپ نے پہلے ہی سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ جانچ پرکھ نہیں کرنی. جب انسان ڈر سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو اپنی بلڈ شوگر چیک نہیں کراتا کہ کہیں ڈائبٹیز نہ نکل آئے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پھر ہم خود نہیں چاہتے پتہ کرنا, ورنہ پتہ کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے, ڈرون طیارہ بھیجیں سب کچھ پتہ کر کے آ جائے گا. اچھا ڈرون طیارے, اچھا یہ جو آپ سمجھتی ہیں کرتے ہیں لوگ اس طرح سے مثل چھان بین تحقیق, اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ نوزی لوگ جو ہوتے ہیں, بہت زیادہ چھان بین, بہت زیادہ تحقیق, بہت زیادہ کیڑے نکالنے والے لوگ بھی جو ہیں ہم دیکھتے ہیں, وہ لڑکیاں بھی پھر شادی کی عمر گزر جاتی ہے وہیں بیٹھی رہتی ہیں, وہ لڑکے بھی اسی طرح سے پھر ان کو کوئی پسند ہی نہیں آتی, وہ ایک گھر سے دوسرے گھر سے تیسرے گھر سے چوتھے گھر لوگوں کی بیٹیاں ریجیکٹ کرتے پھرتے ہیں. تو یہ اب معاملہ جو ہے ایک بیلنس کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچنا بہت شروع ہو گئے ہیں. یہ بری بات ہے نہیں, بری بات نہیں ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ سوچیں جو ہیں آپ پلاننگ نہیں کر سکتے, آپ اگلے لمحے کی پلاننگ نہیں کر سکتے, اور یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں.
जो बहुत ज़्यादा छानबीन करके करते हैं उनकी भी डिवोर्सेस हुई हैं। बिल्कुल हुई जो अल्लाह पे भरोसा करके करते हैं वो बहुत खुश भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि छानबीन करने से, देखिए अपने रिश्तेदारों में जहाँ इकट्ठे पले बढ़ते हैं रिश्तेदार, वहाँ भी तो डिवोर्सेस होती हैं। एक माँ बाप की औलाद होती हैं, सब मुख्तलिफ सोचों के बच्चे होते हैं। ये जाए कि आप एक स्ट्रेंजर्स में से करते हैं एक शख्स के साथ दुरुस्त और कह वो रही आप कहें कि वो आपकी सोच के मुताबिक, मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं समझती हूँ ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ का नाम है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप 100 साल भी मियाँ बीवी को एक कमरे में बंद कर देना, निकालेंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अच्छा ठीक है ना? ये कमरे में बंद करने मादरत से के तो साथ कहना चाहूंगा कि यही वो सोच है जो आपको अंधेरे कुएं में ढकेलती है। अच्छा फिर क्या सोच रखी है? सिंपल सी बात यह है कि अगले लम्हे की प्लानिंग भी हो सकती है। प्लानिंग के बगैर आज की दुनिया नहीं चलती। 1000 साल 2000 10,000 साल पहले की दुनिया प्लानिंग से यानी आप उस बगैर शेर पे- चलती है। आज की दुनिया जो है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं। आज की दुनिया में जब हवाई जहाज जो है रोजाना 10 लाख टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं तो प्लानिंग से करते हैं। तवक्कल का मतलब है ऊंट, सुन लीजिए, तवक्कल का मतलब है कि पहले ऊंट को पूरी तरह बांध बांधे। दीजिए। अगर आप छानबीन नहीं करना चाहते और ये आप चाहते हैं कि अल्लाह के भरोसे पे कर दें, तो फिर पहले आपको अल्लाह से पूछना पड़ेगा और उसका जवाब नहीं, लेना फिर उसका पड़ेगा। नतीजा ये है कि फिर आपको इस तरह के मामलात को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर ऐसी फिर बातें नहीं है। देखिए मैं थोड़ी सी फिर जासूसी, ये इनका मतलब है कि द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, जो बहुत ज्यादा खुरेदने में। मिसेस अख्तर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए लेकिन तब पता है क्या मसला है, हम तवक्कल वहाँ भी करते हैं जहाँ हमें सामने नजर आ रहा है कि ये चीजें ठीक नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं शायद वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, शायद लड़की जाकर इसको ठीक कर लेगी। देखिए जब वो मिसाल है कि एक सहाबी आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा मेरे पास 2 प्रपोजल्स हैं और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां जो है वो मारते हैं और ये फलां जो है वो कंजूसी करते हैं, तो नहीं करो दोनों में से। तो मतलब उन्होंने भी जांच पड़ताल की, सोचा, तो वो प्लानिंग की बात भी सही है। और ये जो कह रही है, ये कह रही है टू मच भी, you can only plan so much, but you टू should. मच तो ऑब्सेशन है ना, वो तो वसवसा है या वहम है। अच्छा गारंटी नहीं है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटीज बढ़ा रहे होते हैं, आप इम्कानात बढ़ा रहे होते हैं। जब भी आप जिंदगी में आप सड़क पे भी जाते हैं तो आप अपनी सेफ्टी के एक इम्कानात बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी की नौबें नीची कर लेते हैं तो फिर भी गारंटी नहीं है कि कोई शीशा तोड़ के आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब, आप हैं लड़की के वालिद, ठीक है, मैं हूँ लड़के की अम्मा, ठीक है, और ये हम लोग सारे जो है ना ये लड़के वाले ही आए हुए हैं आपकी तरफ जी। आपने करना है सेटल मामला और आपने अपनी बेटी को निगोशिएट करना है इस वक्त निकाह। मैं चाहूंगी कि आप हमसे जरा करके तो बताएं कि कैसे बातचीत की जाए कि जो बातचीत आप समझते हैं कि जिसके तहत हम फिगर आउट भी कर जाएं, हम जांच पड़ताल भी कर लें, तहकीक भी कर जाएं और हम दूसरे को मतलब है कि ऑफेंड भी ना करें कि चीज़ें जो है ब्रेकअप के तक आएँ। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम ये बातचीत जो है इस तरह से करेंगे जैसे इस ड्राइंग रूम में हम आज डॉक्टर साहब से रिश्ता लेने आए हैं। जनाब, शाम की चाय पर पड़ोसन से गुफ्तगू, कुछ गॉसिप, कुछ तबसरे, कुछ शिकवे, कुछ लेटेस्ट फैशन से लेके बाजार के भाव तक, ये सब भी तो होता है डाइनिंग टेबल पर। सो डाइनिंग टेबल जो है वो हमारी ज़िंदगियों का महवर मरकज़। हम आए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेटी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हम आपके पास आज, आपको पता तो होगा जी, मुझे मालूम है आप जिस मकसद के लिए। हाँ जी, तो बस फिर हम तो चाहते हैं इस नेक काम में कोई देर ना हो। हमें आपकी बेटी पसंद है और हमारी तरफ से तो बस क्या कहें, हम आपको जितना जल्दी आप हमें कर सकें तारीख दे सकें। मैं तो बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मतलब इतना मेहरबानी की कि हमें चूज़ किया आपने और आके तो हमसे रिश्ते का तकाजा किया। तो इस बात पे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अगर मैं एक दो बातें कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? नहीं नहीं, आप करें, बिल्कुल बातें करें।
देखिए मैं तो ये एक सारी हम सब लोग जो हैं बिल्कुल तैयार हैं, आप जो बातें करें। देखिए मैं तो एक बेटी का बाप हूँ और यकीनन आपके भी हाँ बेटों के अलावा बेटियाँ और दूसरे बच्चे होते हैं, तो आपको पता है बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार होता है। जी जी, बेटियां सबकी सांझी होती हैं जी, अल्लाह ताला सबकी बेटियों को खुशियां दे जी, बेटी का तो जी। अच्छा, फिर उसके बाद तो बात यह है कि आज आपसे पहली मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका आना जो है सर आंखों पर, तो कुछ वक्त तो चाहिए होगा हमें सोच विचार के लिए, तो कुछ हमें देखना पड़ेगा, तो आप हमें कुछ वक्त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी ही हम आपसे वापस रब्ता करेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बारे में आप जहाँ से मर्जी जाके पूछ लें, हमसे पूछ लें जो आपको पूछना है, इसमें आपको टाइम क्या चाहिए है? नहीं, देखिए ना, हमें मसला पता है क्या है, वो लड़के की फुफ्फू आई हुई है, इन्होंने जाना है, वो खाला आई हुई है, उन्होंने भी जाना है, तो वो ये जो है ना, हम तो जल्दी फटाफट हम तो चाह रहे हैं फौरन आप हमें रिश्ता देते। असल में बात यह है कि हमें किसी से पूछना वूछना नहीं है, सिर्फ आपसे मिलना जुलना है, क्योंकि जितना हम एक दूसरे से मिल के एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, तो पूछ परीछ से या पीछे जाके तो हमें कुछ मिलते जुलते रहेंगे डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी मिलना ही तो है, हम मिलते रहेंगे बस। अब आप अल्लाह का नाम लेके नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, लड़के को लड़की पसंद आ गई है, लड़की को लड़का पसंद है, हमें आप लोग अच्छे लगे हैं, वो तो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप हमें बेटी दे दें प्यारी सी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो बता दें। आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स? हाँ, नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ज़रा हर काम को बड़ा थोड़ा आराम से करने का आदी हूँ और मैं थोड़ा जल्दबाजी से परहेज़ करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको ना कह रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई तरद्दुद है या मुझे कोई फ़िक्र है। अभी तो तहम्मुल से हम अभी आज पहली दफ़ा मिले हैं, जब थोड़ी बहुत मुलाकातें आगे होंगी हम आपसे मिलने आएंगे, फिर आप हमें मिलने आएंगे। तो जहाँ ये कहते हैं कि नेकी के काम में देर नहीं करना चाहिए, वहाँ ये भी है कि सोच विचार करना, मुस्तकबिल पे नज़र डालना, इन सब चीज़ों पे गौर व फिक्र करना, तो लड़के वालों का थोड़ा। डॉक्टर साहब मैं इनके साथ स्पेशली आई हूँ टाइम निकाल कर, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो भी मामले तय हों तो उसमें लॉयर की थोड़ी इनपुट हो। तो अगर मैं आप अगली मुलाकातें कर लें, अपनी तसल्ली कर लें, तो जो शराइत हैं अगर और होनी भी चाहिए, और वो बिल्कुल इजाज़त होती है, मतलब लड़के के हक़ तलाक़ के ऊपर अगर कोई शर्त है या कोई इस किस्म की लड़की ने रखी है, तो वो सारी चीज़ें फिर आप लोग सोच लीजिएगा, ताकि फिर उनको हम निकाह नामे में इनकॉर्पोरेट कर सकें। जी हाँ, मैं ये पहले भी बड़े अच्छे तरीके से सोचता रहता हूँ, जब अल्लाह बेटियां देता है तो उनके मुस्तकबिल के बारे में भी गौर व फिक्र करते हैं, तो पहले से पता रखते हैं कि बेटियों जैसी कीमती मता को जब दूसरे के हवाले ही कर देना, आपने अपने जिगर का टुकड़ा जो है जब दूसरों के हवाले ही कर देना है, तो हवाले करने से पहले कुछ ना कुछ आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप जिस मोहब्बत से पाल पोस के अपनी बेटी को, जो हमसे वो जो आपके चीज़ कहते हैं हम वो बताने के लिए आपको तैयार हैं। लेकिन असल बात यह है कि किसी भी चीज़ को जब बहुत प्रेशराइज करते हैं या बहुत, डॉक्टर जब साहब ये आपकी बात के बाद हमने घर जाके पता क्या बात करनी है, वो नहीं है तैयार, टाल कोई ना कोई चक्कर है, टाल मटोल कर रहे हैं, लड़की दा प्यो थे वो तो इतना वो अखे हैं, वो मेरे नहीं लगता वो रिश्ता देने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, और फिर दूसरी बात मैं क्या करूंगी माँ होने के नाते, हमें कोई कमी है रिश्तों की, कहीं और देख लेते हैं हम, वो उनके तो पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में तुम रूठे हम छूटे। नहीं, अब इतना रूठे छूटे भी नहीं होता ना, आखिर अभी मसला ये है कि आज की यंगर जनरेशन में आई गिव देम क्रेडिट, माशाल्लाह। ऐसी भी बात नहीं है कि होंगे वो। अब मैंने पिछले साल क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाई यूसीआई में, मैं बहुत इंटरेक्शन रहता है मेरा यूथ के साथ, वो ऊपर से लगते हैं जैसे भी बहुत सॉलिड हैं, उनकी वैल्यूज भी हैं, बच्चे स्टैंड भी लेते हैं, वो कहेंगे कि नहीं आप ऐसे सोचे मुझे यही लड़की से करना है। सही। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी बातों में भी जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो मकबूलियत इसमें है कि आप जब दूसरे के पास जाते हैं किसी मकसद के लिए, तो पहले आप उसका थोड़ा बहुत अंदाज अपनाते हैं, उसकी रफ्तार अपनाते हैं, उसका पोस्चर अपनाते हैं। अगर आप किसी जगह रिश्ता लेने गए हैं तो पहले आप तालमेल बनाते हैं, पहले आप रपोर बनाते हैं। जब आप रपोर बना लेते हैं, जिसको आप समझते हैं कि अब आपके दरमियान एक वेवलेंथ कायम हो गई, आप एक सेम पेज पे आ गए हैं, तो उसके बाद आप उनको अपनी मर्जी की डायरेक्शन में या मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। इसको शुरू में हम कहते हैं कि मिररिंग एंड मैचिंग करते हैं। जब रिश्ता नाता करते हैं तो आप मिररिंग एंड मैचिंग करते हैं। आप देखते हैं
جیسے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ چیز اس سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. آپ کی رفتار, دوسرے کی رفتار, آپ کا مزاج, دوسروں کا مزاج, آپ کے نظریات, دوسروں کے نظریات, نہیں بہت جلدی ہو جاتا ہے. آپ کی عادتیں, دوسروں کی عادتیں, یہ مررنگ اینڈ میچنگ ہے. اور پھر ہے پیسنگ اینڈ لیڈنگ, یعنی جب آپ سمجھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ کا رپور بن جاتا ہے, تو پھر پیسنگ اینڈ لیڈنگ کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ حق مہر, تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے, کہ حق مہر کیا ہوگا. اور آپ ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہتے کہ جتنے سوال آپ کریں گے لڑکے والوں سے, تو ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہیں گے کہ وہ تال میل ٹوٹ تو نہیں رہا, وہ رپورٹ ٹوٹ تو نہیں رہا. کیونکہ جب آپ بات چیت کو ڈاکٹر صاحب پہ میرا خیال ہے لڑکی پیدا ہوتے ہی ہمیں کام کرنا شروع کر ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. عمر تک اس کی دیکھیں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو تب بھی ہم بچپن سے ہی اس کے بارے میں زندگی میں جو ہم معاونت کرتے ہیں, یا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جو معاونت کرتے ہیں, تو جب بچے پیدا کرتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو پیدا کرنا ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ جو ڈاکٹر صاحب پروسیس بتا رہے ہیں اس طرح چلتا ہے پریکٹیکل اس میں؟ اچھا نہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. نتیجہ پہ ظاہر ہے نا, نہیں کوئی نتیجہ کہ آج شادی ہوتی ہے, آج شادی ہوتی ہے, 6 مہینے بعد سیاپے پڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹری حساب کتاب کے مطابق بات کر رہے ہیں نا, میں عام سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کا رویہ ہوتا ہے تو لڑکے والے کہتے ہیں جی آپ ہمیں اور بھی بتائیں. ٹھیک ہے جی, اچھے لوگ ہیں, آپ ہمیں, کیونکہ لوگ لڑکے والے اتنے نخرے نہیں اٹھاتے ہیں, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. یہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچی کو اچھا رشتہ ملنا چاہیے, تو آپ پہلے سے اہتمام کرتے ہیں اس کے سلیقے کا, طریقے کا, ایجوکیشن کا, اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا, یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں تو رشتے زیادہ اٹریکٹ کریں گے. اگر آپ ایک رشتہ آپ کو ملا ہے اور آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو امکان ہے کہ آپ پھر کمپرومائز کریں گے. لیکن اگر رشتے زیادہ آپ اٹریکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, آپ کے لوگوں کے ساتھ تال میل ہے, لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں. اچھا حمیرہ, میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ایک بڑی شک کا ذکر کیا کہ کیا لڑکے کے حق طلاق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے, اس کا بتائیے گا. یہ تو میرا خیال ہے بہت کم ہی کسی نکاح فارم میں فل ہوئی ہوگی. مجھے اور جب ہوا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر شوہر بلا وجہ طلاق دے تو ایک مکان دے گا, اور یہ بلا وجہ خدا کے لیے مت لکھیں. اگر طلاق دے پیریڈ تو یہ اس کے وہ بنیں گے. اگر وہ طلاق دیتا ہے تو وہ مجاز ہے کہ وہ ایک فلاں سیکٹر, وہ مجاز ہے کہ وہ تمام فلاں سائز کا گھر, اس کو اسپیسیفائی بھی کریں. ٹھیک ہے, ہی ول پرووائڈ. تو یہ بڑا ضروری ہے. لوگ لکھ دیتے ہیں بلا وجہ اگر طلاق دے تو یہ مجاز ہے کہ یہ اتنے پیسے یا اتنا, تو بلا وجہ کوئی بھی آپ نہیں کہے گا جی بلا وجہ. یعنی یہ جو ایک شک ہے جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نکاح فارم کی 19 نمبر شک ہے, جس میں آیا شوہر کے حق طلاق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے, اور دوسرا ہے آیا شادی کے موقع پر مہر و نان نفقہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے, اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات. اقرارنامے ہوتے ہیں کہ اگر ناچاکی کی صورت میں اور لڑکی روٹ کے چلی گئی تو وہ ہر مہینہ اتنے دے گا, اور پھر وہ امپلیمنٹیبل ہے اور کورٹس امپلیمنٹ کرتی ہیں اور ہم دن رات دیکھتے ہیں. اچھا, تو وہ دستاویز کیسے تیار ہونی چاہیے وہ بھی آپ مجھے بتائیں گی. سہیل صاحب کی پہلے بات سن لیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ کہ پہلے اس نکاح نامے کو ذرا کیمرے کو دکھائیں اور دیکھیں کہ نکاح نامہ 35 سال سے ہاتھ کے خاتم کر لکھا جا رہا ہے. السلام علیکم جی سہیل صاحب. وعلیکم السلام جی, فرمائیے. جی یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی سامنے. جی فرمائیے جی, بات کریں. جی میرا نام ہے سہیل اختر. فرمائیے. میرا قد 6 فٹ سے اوپر ہے. اچھا. اور جہاں پہ بھی گھر والے شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ لڑکی کا قد چھوٹا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا گھر والے انکار کر کے آ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں نا کہ مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹا قد یا لمبا قد. میں نے تو بات کی تھی کہ مجھے جو ہے نا چھوٹے قد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو شادی ہو جائے. جی. تو گھر والے نہیں مان رہے ہیں. گھر والے نہیں مانتے. جی. آپ اماں کے زیادہ لاڈلے تو نہیں ہیں؟ نہیں, والدہ میری فوت ہو چکی ہے. اچھا, تو پھر کون ہے جو شادی کروا رہا ہے سہیل صاحب؟ جی, شادی کون کروا رہا ہے, کون جاتا ہے رشتہ لے کے؟ ابو جاتا ہے اور بہن جاتی ہے میری بڑی. اچھا, ابو اور بہن جاتے ہیں. میں تو کہوں گا سہیل صاحب خود ہمت کریں. کچھ آپ نے خود کبھی سوچا ہے کہ آپ خود ساتھ جائیں ان کے جب وہ دیکھنے جاتے ہیں رشتہ, اور آپ وہاں دیکھ کر کہہ دیں واپس آ کے کہ نہیں یہ لڑکی مجھے پسند ہے, بس آپ یہاں بات کر دیں؟
अभी कुछ दिन पहले गए थे हम लोग, जी कुछ दिन पहले गए थे टोबा टेक्सिंग में। सही, मेरे गांव में। तो आप तो गाँव में, मुझे नहीं पता। जी टोबा टेक्सिंग मेरा गांव है। फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई थी मुझे, तो लेकिन कद की वजह से घर वालों ने इनकार कर दिया। अच्छा तो मैंने कहा नहीं, मेरी शादी यहीं पे कर रहे हैं आप। अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो फिर जो है ना बड़ी बहन ने इनकार करके आ गई वो। देखिए ना, अमिताभ बच्चन ने इतने छोटे कद की लड़की से शादी की हुई है, कामयाब जा रही है। अच्छा सुहेल साहब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, शादी जो है वो किसी भी बालिग मर्द और औरत का हक है, और इस हक को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो करना चाहें। ये इस्लाम की रूह से बिल्कुल जायज़ है, और इसमें वालिद का मर्द के ऊपर इख्तियार नहीं है। औरत की सूरत में तो फिर वो वली होता है एक ख़ास उम्र तक, लेकिन मर्द जो है वो उसके लिए वालिदैन की फर्मा बरदारी बहुत ज़रूरी है, उनकी रजामंदी अच्छा है कि शामिल हो। लेकिन अगर वो खिलाफ शरीयत अब आपके लिए मुश्किल है कि आपको शादी करना ज़रूरी है, तो फिर आपके लिए महल इतनी, अब इसके लिए हम इस्लामी स्कॉलर से भी बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी आपको, डॉक्टर साहब ने तो मशवरा दे दिया, आप खुद जाएं, देखें, जहां आपको पसंद आती है आप कहें जी मैंने यहाँ पे शादी करनी। अब मुझे बताएं, वालिदैन जब इस तरह से करना शुरू कर दें। बिल्कुल ये तहकीक ज़रूर करें, लेकिन देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शादी किसी खातून के साथ जो है वो 4 चीज़ें पेश नज़र रखता है बंदा। हाँ जी। या तो उसका माल को देखता है, या उसके हसब नसब को देखता है, या उसकी शक्ल सूरत को देखता है, और एक उसकी सीरत भी है। जी जी। चौथी चीज़ जो है फरमाया कि आप सीरत को देखें। अब सीरत में लोग ये समझते हैं कि सीरत तब पता चलती है कि अमली ज़िंदगी में वो वर्क कैसे कर रही है। हाँ जी, अखलाक कैसा अखलाक है, कैसा वो है, तालमेल कैसे रखती है, उसकी आपके तालीम साथ। क्या है, ये सीरत सब चीज़ें देखे जाओ। आप फरमाया कि तुम इन चारों में से किसको इख्तियार करना चाहो, तो आपने फरमाया कि जिसकी सीरत अच्छी है तुम उसको इख्तियार करो, क्योंकि सीरत पर ही एतबार है उस ख़ानदान के इस्तेकाम का। जी तो असल चीज़ इसको देखा जाए कि उस सीरत के लिहाज से उसकी तालीम, एजुकेशन, सब चीज़ें, अगर 4 चीज़ें मिल जाती है तो नूर नाला नूर हो गया। सारी चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी है, सही। और एक ताकीद करके उन्हें बिल्कुल। लेकिन अब आप इनको बताइए ना, मशवरा देना कि अब बाज़-औक़ात फिर औलाद इसलिए भी गिल्टी रहती है कि कहीं मैं मतलब है कि कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं, वालिदैन रूठ जाते हैं, वो कहते हैं तुमने यहाँ शादी की तो बस हमारा मरा हुआ मुँह देखो, तुमने ये शादी की तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, आज के बाद मेरा तुम मेरी तुम कब्र पे भी मत आना, ये बातें भी होती हैं। एक अजीब तसव्वुर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इस्लाम क्या है, ये इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। अच्छी तरह जिसने शादी करनी है, दोनों यानी लड़का और लड़की को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए, देखना चाहिए। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि वो खातून को फी नफ्स ही देखे। देखिए ऐसा ना हो कि उसकी शादी तो तय हो गई, उन्होंने देखा तक नहीं है, यानी वो उसका चेहरा देख सकता है। यानी लड़का अगर लड़की को देखने जाता है शादी में तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर वो बैठकर कुछ देर एक दूसरे से बात भी करते हैं तो वो भी, उसकी भी इजाजत है। ठीक है। इसी तरह अभी आप बात कर रहे थे कि मर्दों की तरफ से रिश्ते जाते हैं तो खातून खुद भी प्रपोज कर सकती है, ये भी शरीयत से साबित है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला रिश्ता आया हज़रत खदीजा ने खुद भेजा। अच्छा, अरब मुआशरे में बहुत आम था कि चंद लोगों के सामने भी एक औरत कह सकती थी कि भाई मैं शादी करना चाहती हूँ कि कोई ख्वाहिशमंद है। अच्छा, मंदराजात की बात कर रहे थे कि नान नफका से मुतालिक दस्तावेज कैसे तैयार होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता क्या है, वो एक सादा कागज पे लिख लिया है? करारनामा और स्टैम्प पेपर के ऊपर लोग अक्सर लिखते हैं कि ये इतना हर महीना मजाज है कि ये इतना देगा, और इस तरह जो भी शराइत आप रखवाना चाहे। मैंने मोरक्को के और टूनीसिया और ईरान के इवन निकाह नामे देखे हैं, इतने 20 शराइत होती हैं। अच्छा। और एक मैंने निकाह अटेंड किया था रियाद में, कोर्ट में, एक कोई फिलिपिनो औरत मुसलमान हो गई थी, वो शादी कर रही थी, तो मैं उस औरत के साथ उसको एस्कॉर्ट किया मैंने। तो वो जो काजी था, बड़े मजे का, बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की कोर्ट थी वो, बिल्कुल वो नहीं पुराने स्टाइल से जो बैठते हैं, वो उस बैठा हुआ था, उसने सिर्फ औरत की तरफ देखा, सिर्फ उससे सवाल पूछे। वो मर्द तो बिल्कुल जैसे उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ था ना, ठीक है। इट वाज ऑल फोकस्ड ऑन द वुमन। ठीक है कि भाई तुम्हारा क्या है, तुमने एक्सेप्ट किया नहीं किया, हर चीज औरत के ऊपर मरकूज थी। लेकिन सऊदी मुआशरे में आज भी लड़कों को बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ एक तो लड़कियाँ कम होती हैं, एक तो वो तो सुनाए चार उनकी रवायात हैं, वो शादियाँ ज़्यादा होने की वजह से ही लड़कियाँ कम हो जाती हैं ना, तो उनकी फिर कदर मंजिलत ऊपर आती है, और बहुत सी शराइत होती हैं लड़की के वालिद पेश करते हैं कि मेरी बेटी से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये शराइत है। ठीक है, और वो आपने तो कोई शर्त पेश नहीं की डॉक्टर साहब, आप तो हमें टाल मटोली करते रहे, रिश्ता ना देने के चक्कर में मेरा जो पहलू मैं जो अच्छा, फर्ज किया आपने मंदराजात तय करने हैं नान नफका के मेरे साथ,
یا آپ نے لکھوانا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ جی وہ اس میں جو ہم پہلی شرط جس کی بات کر رہے تھے کہ آیا شوہر کے طلاق کا حق بیوی کو تثبیت کر دیا تو کون سی شرائط کے تحت، اور 19 کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پہ کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے. اب ہمیں بہت ٹریڈیشنل سے پیرنٹس ہم تو کہیں گے جی یہ تو شریعت ہی نہیں ہے، دیکھیں یہ تو جو اور ابھی سینیریو شادی تھا، نہیں ہوئی اور طلاق کی باتیں شروع کریں. ایک جو بات چیت ہم کر رہے تھے اس میں آپ ایک لڑکے کی ماں ہونے کے ناطے اتنا اسٹرینتھ سے آپریٹ کر رہی تھی کہ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ نان نفقہ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا. جب میں یہ ریزسٹ کروں گا، ڈاکٹر شیریں آپ یہاں آ جائیے، ایک منٹ، اب لڑکی کی اماں ڈاکٹر شیریں جب میں ریزسٹ کروں گا، جب میں یہ ریزسٹ کروں گا کہ یہ چٹ منگنی پٹ بیاہ نہیں ہونے والا، تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا، اور اگر آپ مان جائیں گی کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے آگے چلتے ہیں، تو پھر اگلی سٹیج پہ جا کے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ نان نفقہ کیا ہوگا. اچھا اب آپ نے یہ 3 شرطیں ہم سے منوانی ہیں، یہ 3 شرطیں آپ نے ہم سے طے کرنی ہیں. اگر آپ کو لڑکی کی اماں پسند نہیں ہے تو ہم اماں بدل لیتے ہیں. تو لڑکی کی اماں تحمل کرے نا. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب تشریف لیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لڑکے کے والد کا کردار ادا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اس سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم سارے لڑکے کی بہنیں بن جاتے ہیں، وہ بہنیں جو رشتہ نہیں ہونے تو آپ ہم سے یہ ذرا منوا کے بتائیے 3-4 شرطیں. اور مسز اطہر میں آئی ریکویسٹ کہ آپ نے اس میں مین کردار ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم سے یہ 3 شرطیں جو ہے نا یہ نکاح فارم کی 18ویں 19ویں اور 20ویں کیسے یہ ہم سے سیٹل کرتے ہیں. اور صبح بخیر جناب، ہم بات کر رہے ہیں آج کے کیسے رشتے کے معاملات جو ہیں انہیں احسن طریقے سے طے کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں رشتہ مستحکم ہو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو توڑنے کی نوبت نہ آئے، اس میں خود ہی سے سولوشنز موجود ہوں مختلف طرح کے. جو ہمارے یہاں پہ مشرقی نظام میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ 2 خاندان آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے بڑے اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. رول پلے کرنے جا رہے ہیں کہ اسی نکاح نامے کی شرط نمبر جو ہے 18، 19 اور 20، جس میں پہلی یہ ہے کہ کیا اور جو مرد جو ہے اس نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب جو اور کون سی شرائط کے تحت، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹی کے والد ہیں جو ہم سے یہ منوائیں گے، اور ہم بڑے ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ کیا جو ہے مرد کے حق کے طلاق پہ کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے، اگر لگائی گئی ہے تو کون سی شرائط کے تحت. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نان نفقہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار، مہر و نان نفقہ سے متعلق. سو یہ بہت کروشل چیزیں جو کہ طے ہونی چاہیے. آج ہم ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیسے طے کرنی ہوتی ہیں. چلیں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب رات کو ڈائننگ ٹیبل پر جب ڈنر کے وقت ساری چیئرز بھر جاتی ہیں تو گھر کے سبھی لوگ کھانے پہ اپنے دن بھر کے قصے سناتے ہیں. دادا جی کی ہر بات پر ان کے زمانے سے کمپیریزن، فیملی کی ڈسکشنز اور ہر گھر کے فرد کا اس پر اوپینین کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے، یہ سب ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل کے گرد. آج آپ نے دیکھا ہم نے ایک ٹاپک رکھا تھا کہ رشتے کے جو معاملات ہیں اس کو کیسے سیٹل کیا جائے. اس پروگرام میں بھی ہم اسے سیٹل کرنے میں ناکام رہے. حالانکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، ہمارے پاس ریلیجیس اسکالر بھی موجود ہیں، ہمارے پاس لائر بھی موجود تھیں. میں خود اس میں ایک بڑا انریزنیبل کردار ادا کر رہی تھی جو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم میں سے اکثر گھر اور خاندانوں میں اس طرح کے انریزنیبل کردار، بھلے وہ بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں، باپ کی صورت میں ہو، ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو بگاڑنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں. مسز اطہر کا ہم نے تجربہ جو ہے اس کو سامنے رکھا. بات ان شارٹ کٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے، یہ جتنا اچھی طرح سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اس میں انٹر ہوں گے دونوں فریق، اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ اس ایک